السلام علیکم۔ کیسے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ نام سلام۔ آپ کا تعلق کہاں سے؟ ترکی استنبول سے۔ استنبول سے۔ کتنے عرصے سے آپ یہاں پر زیر تعلیم ہو؟ 7 سال پر ہے۔ 7 سال آپ کو بنوریا میں ہو یا پھر پاکستان میں؟ پاکستان میں بنوریا میں بھی۔ اچھا، ماشاء اللہ سے آپ نے 7 سال یعنی بنوریا میں پڑھا ہے؟ جی، شروع سے۔ ماشاء اللہ سے بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ کو کیسا لگا بنوریا اور یہاں کی تعلیم آپ کو کیسی لگی؟ بنوریا تو تعلیم میں ویسے بہت اچھا معیار ہے، خاص طور پر ہمارا ملک کے جو دینی مدارس دینی ادارے ہیں ان سے اگر مقابلہ کریں تو بنوریا بہت اچھا ہے۔ پچھلے دنوں خاص طور پہ پاکستان کے علماء کرام پر مفتی نعیم رحمہ اللہ کی وفات کی صورت میں ایک بہت دردناک خبر ملی۔ اللہ مفتی صاحب کی مغفرت فرمائے۔ تو مفتی صاحب کی وفات کے بعد آپ کے کیا جذبات ہیں؟ مفتی صاحب کے حوالے سے تو بہت سارے لوگ بہت سارے کچھ کہتے ہیں، اور میں غیر ملکی ہوں اس لیے اپنے حساب سے بات کروں گا۔ مفتی صاحب ہمارے جیسے باپ تھے، ماں تھے۔ ہم جب شروع میں آئے تو ہمیں نہ اردو آتے تھے اور نہ کوئی زبان، اور یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا ہمارا، اور ترکی والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس لیے مفتی صاحب جو ہے نا ہمیں بہت شفقت سے رکھا ہے، ہمارے ساتھ جو ہے نا بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ ہمیں ایک خاص کمرے دیا تھا انہوں نے، کیونکہ ہم پہلے طالب علم تھا۔ آپ ترکی کے پہلے طالب علم تھے؟ جی، تو اس میں بہت سارے مشکلات کی تھے۔ ہمارا ایک زبان بھی الگ ہے، بہت سارے مشکل بھی ہوتے ہیں بندے کو، گھر سے دور ہوتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے الحمدللہ ہمیں یہ محسوس نہیں کرایا۔ اللہ کو مغفرت فرمائے۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ مفتی صاحب نماز کے بعد بلا کے، جیسے یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ طلباء کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے مفتی صاحب۔ تو میں اپنے بارے میں بات کروں گا، مجھے بلاتے تھے نماز کے بعد، کیسے آپ اردو سیکھا ہے کہ نہیں ہے، اور کیسا عادت بنا ہے، کھانا کس طرح آپ کو مطلب عادی ہو گیا کہ نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی جیب میں ہاتھ ڈال کے پوچھتے تھے کہ جیب میں کتنے پیسے ہیں۔ تو مطلب ایک جیسے والد صاحب ہوتا ہے، بندے کو پوچھتے بھائی جیب میں کتنا پیسہ ہے، نہیں تو دے دوں گا میں۔ اس طرح کرتے تھے ہمارے ساتھ، اور جب پیسہ نہیں ہوتا تھا یا تھوڑا سا کام تو اس کے حساب سے پھر پیسہ رکھتے تھے جیب میں۔ اس طرح بہت شفقت کیا ہمارے ساتھ، اس کے خاطر، اس کے برکت سے یا اس کے خدمت کی وجہ سے ہم اس جگہ پہ آج کھڑے ہیں الحمدللہ۔ بنوریا سے فارغ ہے اور بنوریا کا انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، جیسے مفتی صاحب کا مشن تھا انشاءاللہ آپ اس کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ تو آپ سے ہم یہ پوچھیں گے کہ ماشاءاللہ سے آپ جب اردو میں بات چیت ہم سے کر رہے ہیں تو ایک غیر ملکی جو طالب علم ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی کسی بھی ملک کا ہو تو دوسری زبان بولنے میں اسے بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ کہیں نہ کہیں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی زبان نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ بہت صاف اردو بول رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ہم کیا وجہ ہے؟ ماشاءاللہ سے آپ نے اردو پہ محنت زیادہ کی ہے یا پھر وقت زیادہ گزارا پاکستان میں، تو اردو اپنے اتنی صاف کیسے؟ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ میں اکیلا تھا، ایک مجبوری تھا، جلدی سیکھنا پڑا، اور دوسرے یہ کہ 7 سال بہت لمبے ٹائم ہے، اس میں ایسے بھی سیکھ جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا تو یہ ہے کہ بنوریا میں اساتذہ ہمارے ساتھ دیا، اور مفتی صاحب کے حکم سے جو ہے نا اساتذہ بھی بہت اچھے تھے، اور ہمارے اردو سکھانے میں اور ہمارا خدمت کے لیے انہوں نے بہت ٹائم بھی دیا، اور الگ سے کلاس بھی رکھا انہوں نے، اور کبھی ہمارا غلطی ہوتے تھے اردو میں یا کوئی بھی لفظ میں، انہوں نے اس کو ٹھیک کیا۔ اس طرح ہم نے اردو سیکھا۔ تو آپ جو ترکی کے جو دیگر مدارس کے طلباء کرام ہوتے ہیں جو وہاں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو آپ اگر اپنی ترکی زبان میں کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ انہیں کوئی پیغام دیں جامعہ بنوریا کے حوالے سے، پاکستان ke جو مدارس ہیں کے حوالے سے۔ Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli Müslümanlar, değerli kardeşlerim. Bu mesaj özellikle talebe kardeşlerime, medresede okuyan, ilim aşkı olan kardeşlerime. Şu an Pakistan'ın Karachi şehrindeyiz. Camia Binuriye Medresesi'ndeyiz. Tabii ki Türkiye'mizde medreseler çok, dini idareler çok. Lakin buradaki gibi bir sistemde, buradaki gibi bir mükemmel bir ilmi çalışmayı bir arada bulmak, aynı şekilde o şekilde zihniyet almak çok zor Türkiye'nin şu anki şartlarında. Dolayısıyla böyle bir medreseye gelip burada okumanız, burada ilim talep etmeniz ehl-i sünnet şartlarında, büyük ulemanın dizi dibinde inşallah hem İslam çalışmasını hem şeriatın gelmesi için yapmış olduğumuz bu gayreti, çalışmayı daha çok hızlandıracaktır inşallah. Bundan dolayı size inşallah davet vermiş olalım nacizane. İnşallah siz de buyurun burada ilim talep edin. Burada çok Türk talebeler var. Onun haricinde yabancı talebelere vermiş olduğu kolaylıklar, medresedeki güzellikler,
Hocalarımızın kalitesi zaten tartışılamaz. Bu yüzden imkanı şartı olanlar buradan herhangi bir talebeyle irtibata geçip inşallah burada medreseye başvurup çalışmaya başlayabilirler.